وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. جی بسم اللہ الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي رحمهم الله. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجاء في الحديث الشريف عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. سٹیج پر جلوہ افروز صدر عالی قدر، گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم، طالبان علوم نبوت، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، آج ہم سب کے لیے بڑی مسرت و شادمانی کا موقع ہے کہ ادارہ دعوت الحق کے شہر مالیگاؤں میں پھیلے ہوئے مختلف مدارس و مکاتب کے طلبہ عزیز کا مشترکہ اجلاس ادارے کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیوں نے بالتجوید ناظرہ قرآن پاک کی سعادت سے اپنے آپ کو ہمکنار کیا، اور تقریباً 32 خوش قسمت نصیب آور طلبہ عزیز نے اپنے سینے میں کلام ربانی، قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ فرما کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار فرمایا،
اور اسی طرح آج کی اس بزم و محفل میں شعبہ عالمیت کے درجے موقوف علیہ کے تقریباً 6 طلبہ عزیز ذخیرے کتب احادیث کی معتبر مستند و مشہور کتاب مشکات المصابیح کی آخری حدیث پڑھ کر اس کے درس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین عالیہ سے اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان نسبتوں کی برکت سے ہمارے اجلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا کرے اور ہمارے اس جڑنے جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جہاں تک علم، تعلیم، اس کی اہمیت، مدارس کا مقام، علماء کرام کی عظمت اور آج کے اس پرآشوب دور میں تعلیم کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، ان سارے پہلوؤں کو برادر مکرم حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دعوت برکاتہم العالیہ نے اپنے صدارتی خطاب میں اچھوت انداز میں دل کو اپیل کرنے والے طرز بیان کے ساتھ ہمارے سامنے اپنی دل کی آواز کو رکھا، لہذا اس پہلو پر نہ گفتگو کا وقت مجھے اجازت دیتا ہے اور نہ کوئی کہنے کا کوئی پہلو باقی رہ جاتا ہے۔ بہرحال میں اس موقع پر دعوت الحق کے ناظر میں اعلیٰ برادر مکرم الحاج حافظ ساجد صاحب اشاعتی زید مجدہ کا تہ دل سے ممنون و شکر گزار ہوں کہ اس باوقار اور بہت ہی بہترین اجلاس میں اس کا حصہ بننے کی مجھے سعادت بخشی، بلکہ مشکات شریف کے ختم کی یہ ذمہ داری مجھ حقیر سے متعلق فرمائی۔ یہ ان کی ذرہ نوازی اور حوصلہ افزائی ہے، محض ان کی پرخلوص دعوت پر حاضر ہوا ہوں۔ مجمع حدیث پاک سے متعلق کچھ باتیں سننے کا منتظر ہے۔ الحمدللہ طلبہ عزیز کا کچھ نمونہ ہمارے سامنے آیا۔ طلبہ عزیز نے بہترین پروگرام پیش کیا۔ پروگرام کی ہر کڑی بہت عمدہ، بہتر، نفیس اور جچی تلی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادارے کو ہمہ جہتی ترقیات سے نوازے اور مالا مال فرمائے۔ میرے بھائیوں، بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے بنیادی اور اہم ترین مصادر اور مآخذ میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور الحمدللہ آج ان دونوں نسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اجلاس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، جہاں کلام ربانی قرآن مقدس یہ ہمارے لیے مصدر اور ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ کتاب ہدایت بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں نازل فرمایا۔ یہ کتاب عبادت نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے، اور قرآن کی کتاب ہدایت ہونے کا ہم کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں قرآن کتاب ہدایت ہے، وہاں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین عالیہ، احادیث طیبہ، یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہماری اسلامی اور دینی تعلیمات کے بہت سے احکام اور مسائل کا مدار وہ احادیث طیبہ پر ہے۔ احادیث نبویہ یہ ہمارے لیے قابل احتجاج ہے، قابل حجت ہے، ہمارے لیے مدار ہے، معیار حق ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ کھڑا ہوتا ہے جو اہل قرآن کا طبقہ ہے، اپنی نسبت قرآن سے جوڑتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کا کلام قرآن کافی ہے، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کو کتاب ہدایت بنا کر نازل فرمایا تو قرآن ہمارے لیے بس ہے، لہذا اس قرآن کی آڑ میں وہ احادیث طیبہ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث طیبہ یہ مدار شریعت نہیں ہے، اور احادیث طیبہ یہ ہمارے لیے قابل دلیل اور قابل حجت نہیں، یہاں وہ گچا کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مقدس یقیناً کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن مقدس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن مقدس کی تفہیم کے لیے، اس کی توضیح کے لیے، اس کے بیان کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام کی تفہیم اور نبی پاک علیہ السلام کی توضیح کے بغیر قرآن مقدس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن میں اجمال ہے، اور اس اجمال کے لیے تفسیر اور تفصیل کی ضرورت ہے، اور اس قرآن کے اجمال کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ صاحب قرآن نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں، ہم کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، اجماع امت سے اور قیاس سے حدیث پاک کی حجیت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ 19ویں اور 20ویں صدی میں ابھرنے والا فتنہ ہے۔ بظاہر وہ کہتے کہ ہم اہل قرآن ہیں، لیکن پس پردہ وہ منکرین حدیث ہے۔ خواہ وہ عبداللہ چکرالوی ہو، یا اسی طرح وہ غلام محمد پرویز ہو، یا اسی طرح وہ اسلم جیراج پوری ہو، اور اسی طرح اس کے متعلقین ماننے والے، اور ایک گروہ، ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے جو اہل قرآن کے نام پر حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت قرآن مقدس کو ماننا ہے، وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت حدیث رسول کو ماننا ہے، فرامین رسول کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم میں بسنے والے انسانوں پر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں ہی میں سے ایک نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کائنات عالم کے تمام انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے فرائض منصبی اور نبی کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر ان کو سناتے ہیں، ویزکیہم، اور وہ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے بھائیوں، جب قرآن کی آیات پڑھ کر سنا دی، اور قرآن کن کے درمیان؟ اہل عرب کے درمیان، حضرات صحابہ عربی زبان سے واقف، بلکہ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے ادبا اور بڑے بڑے شعراء موجود تھے، اور نبی پاک علیہ السلام کے اول ترین مخاطب حضرات صحابہ عربی داں تھے۔ تو تلاوت قرآن کے بعد بھی اللہ پاک کی طرف سے کہا جا رہا کہ نبی کی ذمہ داری ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کہ ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ معلوم ہوا کہ نزول قرآن اور قرأت قرآن کے بعد تعلیم کتاب اللہ کی ضرورت ہے، اور یہ تعلیم کتاب اللہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کا بیان ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، اسی سے حدیث کا ثبوت ہے۔ اور ویسے آگے الحکمہ، علماء متبحرین حکمت سے بھی حدیث کو ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی پاک تم کو جو دے اسے لے لو۔
تو نبی جو دے وہ لے لو، قرآن دے قرآن لو، اس کے علاوہ قرآن کی تشریح کے قبیل کی جو باتیں دے نبی تمہیں جو احکام بتلائے اسے ایکسپٹ اور قبول کرو، احادیث طیبہ کا ثبوت ہے۔ اور نبی جن باتوں سے، جن منہیات سے، جن بکارے سے اور جن ممنوعات سے تمہیں منع کرے تم رک جاؤ، باز آ جاؤ، اس سے بھی احادیث طیبہ کے قابل حجت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے تم پر ذکر یعنی قرآن مقدس کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کرے کہ لوگوں کے لیے اس قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے، کیا اتارا ہے۔ شراح حدیث بھی اور اسی طرح مفسرین بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اس آیت قرآنی سے احادیث طیبہ کے حجت ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس اور ابین من القمر ہو جاتی ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد قرآن کی تبیین، قرآن کی توضیح، قرآن کی تفسیر یہ نبی پاک علیہ السلام کا فریضہ ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام قرآن کی جو تبیین اور جو توضیح نبی پاک علیہ السلام کے لسان نبوت پر جاری ہو، یہی تو نبی پاک علیہ السلام کے فرامین عالیہ ہے، یہی تو احادیث طیبہ ہے، اور یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی اب فرما رہے ہیں ما ینطق عن اللہ پاک وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں، اپنی خواہشات سے نہیں، اپنی چاہت سے نہیں، اپنی مرغوبات کو نبی خود اپنے طور پر بیان کرے ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کے لسان نبوت پر جو کچھ آتا ہے وہ خالص وحی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام غیر قرآن جو بیان کرے وہ بھی وحی ہے۔ ما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی، نبی قرآن بیان کرے وحی، اور نبی غیر قرآن بیان کرے وہ بھی وحی۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن یہ وحی متلو ہے اور غیر قرآن یہ وحی غیر متلو ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے مابین، اور اسی طرح حدیث متواتر اور خبر واحد اس کے مابین کیا فرق ہے، اور اسی طرح حدیث قدسی اور قرآن کے مابین کیا فرق ہے، ایک مستقل بحث ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہاں صرف سمجھنے کی یہ بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو کچھ بیان کرے وہ وحی ہے، اگر وہ قرآن ہے تو وہ قرآن، اور غیر قرآن ہے تو وہ بھی وحی۔ فرق یہ ہے کہ قرآن وحی متلو ہے اور غیر قرآن وحی غیر متلو ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن وحی متلو ہے یعنی باقاعدہ اس کی تلاوت کا حکم نص قرآنی سے ثابت ہے، اور اس کے پڑھنے پر فضیلت نص سے ثابت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن کے پڑھنے کا بھی حکم دیا، بلکہ اللہ پاک خود اپنے نبی کو نزول قرآن کے بعد قرآن پڑھنے کا حکم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ماننے والے متوالوں کو قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، کہ تم قرآن کو پڑھو اس لیے کہ کل کو قیامت میں یہ قرآن پاک صاحب قرآن کے لیے، قاری قرآن کے لیے سفارشی بن کر حاضر ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو قرآن پاک کو پڑھنے کا حکم قرآن سے بھی ہے، حدیث رسول سے بھی ہے، یہ ہے وحی متلو یعنی جس کی تلاوت کی جائے، اور حدیث رسول کو پڑھا جائے گا لیکن اس کو پڑھنے کا اور اسی طرح اس کے پڑھنے پر اجر و ثواب نص سے ثابت۔ یہ وحی متلو اور وحی غیر متلو کا فرق میرے بھائیو علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے کی یہ بات ہے جب دونوں وحی ہے تو قرآن کا اعتصام بھی ضروری ہے، اور اسی طرح حدیث پاک کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو قرآن کی مختلف آیتوں سے حدیث کا حجت ہونا معلوم ہوا، اور خود رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں تمہارے درمیان دو امر کو اور دو محتم شان چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت و طریقہ۔ اس سے میرے بھائیوں سنت کی حجیت کا پتہ چلا۔ نیز نبی پاک علیہ
الصلاۃ والسلام نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منی شیئا فبلغہ کما سمع رب مبلغ او من سامع او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی دعا دے رہے اس آدمی کو، اس مرد مومن کو جو اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی لسان نبوت سے جاری ہونے والی بات کو، کلام کو سنے، پھر جیسا اس نے حضور سے سنا جوں کی تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ بات غیر موجودین کو پہنچائے. اللہ کے نبی فرماتے اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس آدمی نے حضور کے فرمان کو سنا اس کے بنسبت جس کو وہ فرمان عالی پہنچایا گیا وہ اس کا زیادہ محافظ ہوتا ہے. اس سے بھی میرے بھائیوں حدیث پاک کی جب صیانت اور حفاظت کا حکم اور اس پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حدیث کو سنا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے مدار ہے اور معیار ہے. اور نیز حدیث پاک میں آتا ہے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ہر نشست اور مجلس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین عالیہ اور غالیہ کو قلم بند کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ کا قلم رکا ہوا ہے اور وہ کچھ لکھ نہیں رہے. حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عبداللہ سے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، تم لکھتے نہیں؟ عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا معمول لکھنے کا تھا، آپ کے فرامین عالیہ کو جمع کرنے کا رہا ہے، لیکن قریش کے کچھ بڑے لوگوں نے مجھے روک دیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نبی ہمارے مانند بشر ہیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کبھی خوشی کے عالم میں، کبھی غصے کے عالم میں کوئی بات، کبھی تفریح کے طور پر کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو ہر بات لکھنے کی قابل نہیں ہوتی ہے. اس پر میرے بھائیو حدیث پاک میں ہیں فَأَوْمَعَ بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ فَمِهِ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے انگلی سے اپنے منہ کی طرف یہ اشارہ کیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اکتب عنی فوالذی نفسی بیدی لا یخرج منہ الا حق او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ تم میری طرف سے لکھتے رہو اس لیے کہ اس زبان نبوت سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ حدیث کو لکھنے کا حکم اللہ کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے. اور لکھا کیوں جائے گا؟ اس کی حفاظت کے لیے. اور حفاظت کیوں کی جائے گی؟ تاکہ اس سے احکام شریعت ثابت ہو اور اس پر عمل کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث سے بھی حدیث کا حجت اور دلیل ہونا ثابت ہو رہا ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں قرن اول سے لے کر تمام حضرات صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین اور اسی طرح تمام محدثین، ائمہ اربع، فقہاء اعظام، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طرح قرآن پاک دلیل اور حجت اور مدار شریعت ہے اسی طرح حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین عالیہ احادیث طیبہ وہ بھی مدار، معیار حق اور دلیل اور حجت ہے. تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے. یہ تو فتنہ 19ویں اور 20ویں صدی میں اٹھا. اصل قرآن کی آڑ میں شریعت کے ایک وافر حصے کا انکار مقصود ہے اور شریعت مطہرہ کے ایک بہت بڑے حصے کے ترک کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. اب میرے بھائیوں قیاس، جو لوگ احادیث طیبہ کے مدار شریعت ہونے اور قابل احتجاج ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے تمام احکام کو قرآن سے ثابت کریں گے اور قرآن ہی ہمارے لیے معیار ہے اور اللہ پاک نے قرآن کو کتاب ہدایت بنا کر بھیجا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز کی رکعت کو آپ قرآن سے ثابت کر کے بتائیں. نماز یہ اول ترین فرائض اور اہم ترین عبادات میں سے ہیں. نفس قرآن کی فرضیت تو نماز کی فرضیت تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نماز کی تعداد اور رکعت کی تعداد کو قرآن پاک سے ثابت کریں، نہیں کر پائیں گے.
اسی طرح ہم ان سے کہیں گے کہ نماز پڑھنے کا پورا طریقہ آپ قرآن سے ثابت کر کے بتائیں. آپ بتا دیجئے قرآن سے کہ آپ کو رکوع ایسا کرنا ہے، سجدہ ایسا کرنا ہے، اور آپ کو قرات اس طرح کرنی ہے، قرات کی مقدار یہ ہوگی، اور رکوع میں آپ کو اتنا ٹھہرنا ہے، اور قاعدے اتنے ہو کہ آپ قرآن سے ثابت کر کے بتائیں. نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں گے؟ نماز کی چھٹی کر دیں گے؟ تعویلات سے کام چلائیں گے؟ معلوم یہ ہوا کہ احادیث طیبہ کے ذریعے قرآن پاک کی تفہیم ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھو اس طرح نماز پڑھو. حضرات صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز کو سیکھا، نماز کو سمجھا، اور حضور نے اور حضرات صحابہ نے امت کے سامنے اس کو بیان کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ محض قرآن سے شریعت کے تمام احکام کا اس بات ممکن نہیں ہے. اس اجمال کی تفسیر و توضیح نبی کا بیان ہے. اسی طرح ہم ان سے کہیں گے کہ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے ثابت، زکوٰۃ کے مصارف بھی قرآن بیان کرتا ہے، لیکن ہم ان سے پوچھیں کہ زکوٰۃ کا پورا نظام، اس کے دیگر احکام اور مسائل آپ قرآن سے ثابت کر دیجئے. نہیں کر پائیں گے، بغلے جھانکیں گے. اسی طرح حج کی فرضیت یہ قرآن سے ثابت، اجمال کے ساتھ قرآن نے اس کو بیان کیا کہ جو مستطیع ہوگا اس پر حج فرض ہوگا زندگی میں ایک مرتبہ، لیکن اس کے تمام مناسک اور اس کے ارکان اور اس کے دیگر احکام قرآن سے ثابت نہیں کر پائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ جس طرح قرآن ہمارے لیے مدار ہے، قرآن جس طرح مصدر شریعت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالیہ احادیث طیبہ وہ بھی ہمارے لیے مدار شریعت اور مصدر و ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے. میرے بھائیوں، اور یہ کتب ذخیر احادیث کے ایک معتبر، مستند اور مشہور و معروف کتاب جس کو ہم مشکات المصابیح کہتے ہیں. یہ مشکات المصابیح دراصل اپنے اپنے وقت اور زمانے کی دو انتہائی مقتدر برگزیدہ ہستیوں کی مشترکہ کوشش اور کاوش کا ثمرہ ہے. یعنی مشکات المصابیح یہ مصابیح السنہ کا اضافی زیور ہے. دراصل محی السنہ ابو محمد حسین ابن مسعود ابن محمود الفرہ البغوی رحمہ اللہ تعالی نے تقریباً 14 معتبر اور مستند کتب احادیث کی مراجعت کر کے بہت ہی بہترین اور اہم ترین مسند احادیث کا مجموعہ قلمبند فرمایا، اور ابواب کی بہترین ترتیب آپ نے قائم فرمائی. اور پھر آپ نے اپنے اس کاوش کا نام رکھا مصابیح السنہ. مصابیح یہ مصباح کی جمع ہے، اور مصباح کے معنی آتے ہیں چراغ، اور سنت کے معنی طریقہ، اور یہاں سنت سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و عمل. سنت اپنے اصطلاحی معنی میں ہو تو مطلب یہ ہوگا مصابیح السنہ، فرامین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چراغوں کا مجموعہ. یہ ہے مصابیح السنہ. امت کے سامنے جب یہ کتاب آئی تو قدردانوں نے اس کتاب کو قدر کی نظر سے دیکھا، ہاتھوں ہاتھ لیا. محدثین کے یہاں اس کتاب کو مقبولیت حاصل ہوئی، لیکن چونکہ صاحب مصابیح علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے سلسلے سند کو بیان نہیں کیا تھا، محدثین کی فقاہت پر اعتماد کرتے ہوئے، اور نیز حدیث کے مصدر اور ماخذ کی نشاندہی نہیں فرمائی تھی. اس وجہ سے بعض نقاد کو اس پر نقد و تان کا موقع فراہم ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مصابیح السنہ کی افادیت و نافیت بددم ہوتی نظر آ رہی تھی. چنانچہ وقت گزرنے کے بعد بہت بڑے فقیہ اور محدث علامہ طیبی نور اللہ مرقدہ نے اپنے تلمیذ رشید ولی الدین ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ العمری الخطیب التبریزی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کو فرمائش کی
کہ وہ مصابیح السنہ کی اس کمی کو پور کرے اور اس کو نئے سیرے نئے انداز سے مرتب کرے۔ چنانچہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ کے ایما پر اور ان کے حکم کی تعمیل میں مصابیح السنہ کو سامنے رکھا، اور آپ نے شروع میں راوی صحابی کا نام ذکر کیا اور احادیث طیبہ کے مصدر اور ماخذ کی وضاحت اور نشاندہی فرمائی۔ اور صاحب مصابیح السنہ نے ہر کتاب کے تحت 2 فصلیں قائم کی تھی۔ فصل اول کا نام آپ نے صحہ رکھا اور فصل ثانی کا نام آپ نے حسان رکھا تھا۔ تو علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر کتاب کے تحت الفصل الثالث کا اضافہ فرمایا اور نام کو آپ نے بدلا، اس لیے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فصل اول میں صحیحین کی روایت کو جمع کیا تھا، یا تو بخاری مسلم دونوں کی روایت ہوگی، یا بخاری شریف کی روایت ہوگی، یا تنہا مسلم شریف کی روایت ہوگی، اور الفصل الثانی میں آپ نے دیگر سنن اور مسانید کی روایت کو جمع کیا تھا۔ تو خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی فصل کا نام دیا الفصل الاول، اور حسان جو الفصل الثانی جس کا نام علامہ بغوی نے الحسان رکھا تھا اس کا نام آپ نے الفصل الثانی رکھا، اور ایک مزید فصل کا اضافہ کیا الفصل الثالث۔ اس میں اس باب اور کتاب سے مناسبت رکھنے والی کچھ احادیث کو آپ نے اپنے طور پر جمع فرمایا، یہ الفصل الثالث، یہ اضافی۔ تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ مشکات المصابیح یہ مصابیح السنہ پر ایک اضافی زیور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکات المصابیح نے مصابیح السنہ کی افادیت کو دوبالا کر دیا، اور صاحب مشکات نے اس کتاب کا نام اپنی کاوش کا نام رکھا مشکات المصابیح۔ تو مصابیح السنہ سے مصابیح کو لیا اور شروع میں اضافہ کیا مشکات۔ مشکات کہا جاتا ہے تاکچے کو، تو گویا فرامین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں چراغوں کا تاکچہ۔ اب اس سے وجہ تسمیہ سمجھ میں آ چکی ہوگی حضرات طلب عزیز کو، کہ دیکھو چراغ کو اگر تنگ و تاریک کمرے کے بیچ میں رکھ دیا جائے اور اس کی روشنی کو غیر محدد کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ چراغ اپنے ماحول کو منور تو کرے گا، تاریکی کو کافور کرے گا، لیکن اس کو بیچ کمرے میں رکھنے کی وجہ سے غیر ضروری پھیلاؤ کی وجہ سے اس کی روشنی مدھم ہوگی، ہلکی ہوگی۔ لیکن اسی چراغ کو اٹھا کر تاکچے میں رکھ دیا جائے تو پھر وہ تاریک کمرہ انتہائی روشن ہو جائے گا، اس کی روشنی دوبالا ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے مصابیح السنہ پر ضروری کام کر کے اس کی افادیت کی روشنی کو دوبالا کرتے ہوئے تاکچے کا کردار ادا کیا۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی اس کاوش کا نام مشکات المصابیح رکھا۔ بہرحال میرے بھائیوں، مشکات المصابیح بہت ہی مشہور معروف متداول کتاب ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ مشکات المصابیح کے مقام اور مرتبے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ برس ہا برس سے درس نظامی میں اس کو داخل درس کیا گیا، اور بڑے بڑے محدثین جبال العلم علماء نے مشکات المصابیح سے استفادہ کیا اور آج تک کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ام المدارس، ازہر الہند، دارالعلوم دیوبند میں بھی درجہ موقوف علیہ میں مشکات شریف کو پڑھایا جاتا ہے، اور تقریباً ہمارے تمام مدارس اسلامیہ میں مشکات المصابیح کو درجہ عربی ششم میں، یا یہ کہو کہ درجہ موقوف علیہ میں اہمیت کا مقام حاصل ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تدریس و تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند میں پہلے صرف 2 گھنٹیوں میں مشکات المصابیح کو پڑھایا جاتا تھا، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ اس کے کچھ ابواب پر کلام کم ہوتا تھا اور اس کی کچھ بحثیں تشنا رہ جاتی تھی، تو دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء و ذمہ داران نے غور و فکر کے بعد مشکات المصابیح کے لیے مستقل 3 گھنٹے کی اور اس کی تسلیس فرمائی اور 3 الگ الگ حصوں میں اس کے تقسیم کیا۔
مجموعی طور پر دین کی 6 گھنٹیوں میں سے 3 گھنٹی محض مشکات المصابیح کے لیے فارغ کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحاح ستہ کا پیش خیمہ ہے۔ اگر طالب علم مشکات المصابیح کو مکمل قلبی حاضری کے ساتھ، ذہن کی حضوری کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، ہماتن گوش ہو کر اپنے استاذ کی تقریر کو سنے گا اور سمجھے گا تو صحاح ستہ کی تفہیم اس کے لیے اسہل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشکات المصابیح میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے تقریباً تمام ابواب کا احاطہ کیا، اور نہ تو یہاں ابواب کی تکرار ہے نہ احادیث کی تکرار ہے۔ اس کے علاوہ صحاح ستہ بخاری شریف میں دیکھ لیجئے احادیث کا بھی تکرار ہے، مسلم شریف میں دیکھ لیجئے احادیث کا تکرار، ایک ہی مختلف سند کے ساتھ ایک ہی حدیث متعدد مقامات پر طرق بدلتے ہیں، سلسلے سند میں تغیر ہوتا ہے، لیکن ایک ہی مفہوم کی روایتیں متعدد مقامات پر، بلکہ بسا اوقات ابواب کی بھی تکرار ہو رہی ہے۔ لیکن مشکات المصابیح میں ابواب کی بھی تکرار نہیں اور احادیث کی بھی تکرار نہیں، اور صاحب مشکات نے اس کتاب کو جامع کی ترتیب پر مرتب فرمایا۔ اب جامع محدثین کی اصطلاح میں کس کو کہا جاتا ہے؟ وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہمارے اکابر نے اس کو پسند کیا۔ دیکھو، ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا داؤد۔ وہ ہر وقت مشکات المصابیح کو بغل میں دبائے گھومتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام ہی ہو گیا داؤد مشکاتی۔ یعنی ان کے یہاں مشکات المصابیح کی یہ قدر تھی کہ ہر وقت ان کے پاس مشکات المصابیح رہتی۔ بلکہ آپ کو بتاؤ، شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ جیسے گراں قدر بہت ہی فقیہ کتاب تالیف فرمائی، اس میں آپ نے مشکات المصابیح سے خوب استفادہ کیا۔ اس سے خود اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ہمارے حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ راندیر جب تشریف لائے تھے تو ایک جلسے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ یہ اس کا نسخہ چھوٹا ہو جائے اور جیبی شکل میں ہو، تاکہ میں ہر وقت اپنے جیب میں لے کر رکھوں اور ہمہ وقت مشکات المصابیح کا مطالعہ کرتا رہا، مشکات المصابیح کا مطالعہ کرتا رہا۔ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے لشکر میں روزانہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی بودھانوی رحمت اللہ علیہ وہ مشکات المصابیح کا درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اکابر کی پسند فرمودہ کتاب ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ واعظین اور خطبہ کو اور تلامذہ کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ ضرور حدیث کی ایک کتاب اپنے مطالعے میں رکھو، اور وہ مشکات المصابیح۔ تو میرے بھائیو، آج اسی گراں قدر اور مستند اور بہت ہی مقبول ترین کتاب کی آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ اب یہ آخری حدیث، یہ اس کے راوی ہے ان بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی۔ ترجمہ کرتے ہیں کہ بہز ابن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان عالی شان کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر کے باب میں فرماتے ہوئے سنا۔ قال کہ حضور نے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، کہ تم 70 امت کو مکمل کرو گے۔ انتم خیرہا و اکرمہا علی اللہ تعالی، تم ان تمام امتوں میں سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ ویسے میرے بھائیوں، اس حدیث کے جو راوی ہے بہز بن حکیم، یہ بہز جو ہیں وہ تابعی ہیں، اور حکیم ان کے والد کا نام ہے، یہ بھی تابعی ہیں۔ ان ابیہ ان جدہ، دونوں میں ہو کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ بہز ہیں، یعنی بہز بن حکیم ان ابیہ اپنے والد سے، اور ان کے والد کون ہوئے؟ حکیم۔
تو گویا ہو کی ضمیر کا مرجع ہے بحث. تو بحث بن حکیم اپنے والد یعنی حکیم سے روایت کرتے ہیں. ان جدہ یہاں مغالطہ ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ان جدہ کا مرجع بحث ہے کہ حکیم بحث کے دادا. حکیم کس کے دادا؟ بحث کے دادا. اور بحث کے دادا کون ہیں؟ معاویہ بن حیدہ. معاویہ بن حیدہ، یہ معاویہ بن حیدہ صحابی رسول ہیں. تو بحث بھی تابعی ہے، ان کے والد حکیم بھی تابعی ہے، لیکن بحث کے دادا معاویہ بن حیدہ وہ صحابی رسول ہیں. القشیری البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول یعنی بحث کے دادا، وہ فرماتے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کنتم خیر امت اخرجت للناس کے باب میں فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نے اس آیت قرآنی کی تفسیر کرتے ہوئے توضیح کرتے ہوئے فرمایا انتم تتمون 70 امہ، کہ تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو یا تم 70 امتوں کی تکمیل کرو گے. انتم خیرہا و اکرمہا، اور تم ان تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو اور سب سے مکرم معزز و مشرف ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں. محدثین کے یہاں حسن ابتدا اور حسن اختتام، بلکہ اکثر مؤلفین اور مصنفین کے یہاں حسن افتتاح اور حسن اختتام کا خاص لحاظ کیا جاتا ہے. یہاں پر صاحب مصابیح کہو یا صاحب مشکات کہو، انہوں نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا کتاب الایمان سے. ظاہری بات ہے کہ ایمان یہ الطاعات ہے، یہ راس العبادات ہے، اہم العبادات ہے، اس لیے کہ سارے اعمال کی قبولیت کا مدار ایمان پر ہے، اور یہی ایمان اہل ایمان کے لیے جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ ہے. اس وجہ سے آپ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا، کتاب الایمان سے کیا، اور اس کے بعد آپ نے کتاب الایمان کے تحت کچھ ابواب قائم فرمائے. اس میں سب سے آخری باب ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا. معلوم یہ ہوا کہ کتاب کو پکڑنا یہ بھی از قبیل ایمان ہے، اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا یہ بھی از قبیل ایمان ہے. اس باب سے خود اس بات کا پتہ چلا کہ محض کتاب کا اعتصام کافی نہیں، بلکہ سنت رسول کا اعتصام اور سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ جکڑنا اور تھامنا یہ بھی از قبیل ایمان ہے. بلکہ مولانا شمس الحق افغانی فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک قرآن کی شان عظیم اور ایک ہے حدیث رسول پاک علیہ السلام. باعتبار مقام اور مرتبے کے قرآن کا درجہ بڑا اور اس کے بعد حدیث رسول کا درجہ. باعتبار حجت اور دلیل کے قرآن پاک میں اگر دلیل ہو تو دلیل کے طور پر قرآن کی آیت کو پہلے پیش کیا جائے گا، بعد میں حدیث رسول سے استدلال کیا جائے گا. لیکن حضرت مولانا شمس الحق افغانی فرماتے ہیں کہ جہاں ایمانیات کا مسئلہ ہے تو قرآن سے پہلے حدیث رسول پر ایمان ضروری ہے. عجیب و غریب بات. نکات افغانی میں آپ نے فرمایا کہ قرآن سے پہلے حدیث رسول پر ایمان ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا قرآن ہونا بیان کیا حضرت رسول پاک علیہ السلام نے. حضور کے بیان سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وحی مطلوع ہے، یہ ایک ربانی کلام ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی حدیث کے معنی بات، حضور پاک علیہ السلام کی یہ بات اگر معتبر نہ ہوتی، حضور کی یہ حدیث ہمارے لیے قابل دلیل اور حجت نہ ہوتی، تو ہم کیسے قرآن پاک پر ایمان لاتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پر ایمان بعد میں ہوگا، حدیث رسول پر ایمان پہلے ہوگا. اس سے بھی حدیث رسول کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے سب سے اخیر میں باب لائے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ جب حکم ہے کتاب و سنت کو تھامنے کا، تو کتاب و سنت کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ہاتھ میں دے دیا کہ کو پکڑ کے رکھو، اور حدیث کی کتاب ہاتھ میں دے دی بخاری شریف پکڑ کے رکھو صبح سے شام تک، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا یہ مطلب ہے.
ارے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ محفل قرآن کیا ہے اور محفل احادیث کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کو کتاب ہدایت بنا کر نازل فرمایا، تمہاری زندگی میں رہنمائی کے سامان اس میں ہیں، ہدایات اس میں مضمر اور پنہا ہے۔ تو قرآن کو تھامنے اور پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہے، اور حدیث اور سنت کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالیہ میں ہمارے لیے زندگی کا جو رہنما سامان ہے اس کو ہمیں پڑھنا، سیکھنا اور سمجھنا ہے، اور اس کو پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا، اتارنا ہے۔ اس لیے اس کے بعد کتاب لائے کتاب العلم۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کتاب و سنت کا اعتصام ضروری ہے تو اس کا علم لابدی اور ضروری ہے، اس وجہ سے عنوان قائم کیا کتاب العلم۔ یہ ہے میرے بھائیو حسن افتتاح، اور اس کے بعد حسن اختتام کہ دیکھو کتاب الفتن لائے، اور کتاب الفتن میں مختلف روایت فتنوں سے متعلق قرب قیامت کے کیا کون سے بڑے بڑے فتنے ہوں گے، تو کتاب الفتن کے ان روایتوں کو سامنے رکھنے کی صورت میں آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے گا۔ اور اس کے بعد ہے اشراط الساعہ، تو اشراط الساعہ یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے کون سے بڑے بڑے وقائع ہوں گے، کون سے بڑی بڑی علامتوں کا ظہور ہوگا، اس پر ایمان بھی ضروری ہے۔ تو معلوم یہ ہو کہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ تو ایمان سے شروع ہوا، اور ایمان کی حفاظت کے لیے جس طرح فتن سے بچنا ضروری ہے، اور قیامت کا یقین کرنا اور قیامت کی علامتوں کا یقین کرنا ضروری ہے۔ جب اس کا یقین ہوگا تو خاتمہ ایمان پر ہوا، جب خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب ترین بندہ ہو گیا۔ جب یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا، ایمان کے ساتھ جب رخصت ہوں گے تو ایسی صورت میں ان کے مناقب، ان کے محاسن بیان کیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے موتا کے محاسن، ان کی خوبیوں کو بیان کرو۔ تو کتاب المناقب لائے، اور مناقب میں ترتیب اور درجے کی رعایت کی گئی۔ اس نے امام الانبیاء والمرسلین، سرتاج اولیاء و اصفیاء، آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مستقل فضائل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بعضوں نے کہا کہ باب فضائل نہیں بلکہ کتاب فضائل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میں حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محاسن، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کے خصائص، آپ کے شمائل، آپ کی خوبیاں، آپ کے اخلاق، آپ کے اوتار، آپ کے اسفار، اور اسی طرح حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات وغیرہ سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اسی کو بیان کرنے والی روایت کو جمع کیا۔ اس کے بعد حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں سب سے بڑا اور اونچا مقام خلفائے راشدین کا، اور خلفائے راشدین میں سب سے بڑا درجہ صدیق اکبر کا، اور اس کے بعد درجہ عمر فاروق کا، اس کے بعد درجہ حضرت عثمان ذو النورین کا، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے علی مرتضیٰ کا۔ تو اسی ترتیب سے بنا کے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے بعد مناقب حضرت علی کے، اس کے بعد اہل بیت کے عشرہ مبشرہ کے مناقب، اور اس کے بعد اہل بیت کے مناقب، پھر حضرات صحابہ کے عمومی مناقب، اور میرے بھائیو اخیر میں عام امت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے باب لائے باب ثواب هذه الامہ، باب ثواب هذه الامہ، اور یہ باب ثواب هذه الامہ کی آخری حدیث ہے جس میں اس امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اس امت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں شرح حدیث فرماتے ہیں کہ ثواب یہاں عظمت کے معنی میں ہے، فضیلت کے معنی میں ہے۔ اب دیکھو کہنے کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے مضامین کو حذف کرتے ہوئے کچھ مختصر باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے چاہوں گا۔ بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا معاویہ بن حیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کنتم خیر امت اخرجت للناس،
دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اس آیت قرآنی میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے، نہ کہ امت دعوت۔ یعنی وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے کلمے کو تسلیم کرنے والے ہیں، جرگہ اسلام میں داخل ہونے والے مشرب اسلام ہیں، تو ان کی فضیلت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو دیکھو اس امت کو خیر امت، ابن کثیر فرماتے اس امت کا خیر امت ہونا خیر نبی کے مرہون منت ہے، کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، تو نبی کی امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ تمام امم سابقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خیر امت کا خطاب دیا۔ اس امت کی فضیلت اس آیت قرآنی سے ثابت۔ اور اللہ فرماتے اخرجت للناس، کہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ دیکھو تعبیر، قرآن کی تعبیر کو قربان جائیے، ایک ہے اخراج اور ایک ہے خروج، ایک ہے اصدار، ایک ہے صدور، ایک ہے اظہار، ایک ہے ظہور۔ ایک آدمی خود بخود کسی محفل اور مجلس میں آ جائے، اور ایک یہ ہے کہ بہت اہتمام کے ساتھ دعوت دے کر کسی کو حاضر کیا جائے، بلایا جائے، دونوں میں فرق ہے۔ تو اس امت کے لیے اللہ پاک فرماتے خود نہیں آئے، اخرجت، ان کو لایا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے۔ اس سے بھی اخرجت کے لفظ سے بھی اس امت کی فضیلت ظاہر ہو رہی۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کو نبی بیان کر رہا ہے، بعثت الی الناس کافۃ، یہاں بھی مجہول کسے گا کہ روئے زمین میں بسنے والے تمام بنی نوع انسانی کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا، یعنی میں خود آیا نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ یہاں حضرت رسول پاک علیہ السلام کی فضیلت بعثت کے لفظ سے واضح ہو رہی۔ اسی طرح امت کے لیے اخرجت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے کہا بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے اپنی امت کے لیے بعثتم، کہ تم کو آسانی بنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ تم کو سختی اور تنگی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو بعثتو کے لفظ میں جس طرح فضیلت آیا ہے، اسی طرح اخرجت کے لفظ سے بھی اس امت کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ اخرجت للناس، اور آگے للناس، کیوں؟ تمہارا وجود اور تمہاری آمد انسانوں کی نفع رسانی کے لیے۔ یہ امت، یہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے نافع بلکہ انفع ہے۔ مسلمانوں کا وجود اس روئے زمین پر مفید ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، امت کے ہر فرد کو اپنی افادیت کو ثابت کرنا چاہیے، اسے نافع سے انفع بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی پاک علیہ السلام اس آیت قرآنی کی تفسیر کرتے ہوئے کہ انتم تتمون 70 امہ، کہ تم 70 امتوں کو مکمل کرو گے۔ یہاں شرح حدیث فرماتے ہیں تتمو سے برات اختتام کے طور پر اختتام کتاب کی طرف اشارہ کر دیا۔ تتمو کا لفظ حدیث میں ہے، اور اس حدیث کو اخیر میں لائے برات اختتام کے طور پر، اس سے کتاب کے اختتام کی طرف اشارہ کر دیا کہ انتم تتمون 70 امہ، 70 امت۔ اب یہاں پر شرح حدیث علامہ طیبی، ملا علی قاری وغیرہ سب فرماتے ہیں کہ دو بات ہے، یا تو عدد معین مراد لیا جائے تو اس وقت ماننا پڑے گا 70 سے بڑی بڑی امتیں، ورنہ ان گنت و بے شمار امتیں دنیا میں آئی، اور ان کی تحدید اور ان کی تعیین بظاہر مشکل ہوگی، لہذا ماننا پڑے گا کہ 70 تو وہ بڑی بڑی امتیں، تم ان کا تتمہ ہو، تم ان کا تکمیلہ ہو۔ یا پھر اکثر محدثین نے یہاں 70 کو تحدید کے لیے نہیں،
تعین کے لیے نہیں بلکہ اس کو تکثیر کے لیے مانا ہے، یعنی 70 کا عدد کثرت بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم اپنے عرف میں اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ آپ کو کہا گیا، اس کے باوجود آپ نہیں مان رہے ہماری بات. تو کہا 2-4 مرتبہ ہے لیکن اس کے باوجود آدمی کہتا ہے 70 مرتبہ. تو یہاں تعین اور تحدید مقصود نہیں بلکہ تکثیر کے بار بار آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا، اس کے باوجود آپ اس کو پلے نہیں باندھ رہے ہیں. اسی طرح قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ آپ 70 مرتبہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہیں. اللہ معاف کرنے والا نہیں. منافقین کے باب میں، کفار کے باب میں اللہ پاک ان کے باب میں تمہارے استغفار کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو ان تستغفر لهم 70 مرہ، مفسرین تحریر فرماتے یہاں بھی 70 مرتن یہ تکثیر کے لیے، یعنی آپ چاہے کتنی مرتبہ ان کے لیے حق میں مغفرت طلب کرے. تمہیں اول تو مغفرت نہیں طلب کرنی چاہیے، لیکن اگر تم مغفرت کی درخواست بارگاہ رب میں پیش کرو گے مسترد ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی. تو جیسے قرآن مقدس میں یہی 70 کا عدد تکثیر کے لیے، اسی طرح یہاں پر بھی 70 امتن میں 70 کا جو عدد ہے وہ تکثیر کے لیے، یعنی امم سابقہ جو انگنت و بے شمار آئے تم ان کا خاتمہ اور تتمہ بن کر آئے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر مبعوث کیا، اس لیے کہ امت منسوب ہوتی ہے نبی کی طرف، اور نبی خاتم النبیین، تو نبی کی امت بھی خاتم الامم. نبی کی امت کیا ہوگی؟ خاتم الامم. تو انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها و اکرمها. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ان تمام امتوں میں تم سب سے بہتر ہو، سب سے مکرم، معزز و مشرف ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک. اس سے بھی اس امت کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. میرے بھائیوں، یقیناً یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی معزز، مکرم، اور یہ ساری شرافت جو ہمیں نصیب ہوئی ہے اول تو حضرت رسول پاک علیہ السلام کی نسبت. اس امت کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث جمار ہے بخاری شریف میں تقریباً 7 سے 8 مقامات پر نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان عالی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الگ الگ طرق اور الگ الگ سند کے ساتھ لائے. یہ حدیث جمار کیا کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے اور حضرات صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت رسول پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جمار کو پیش کیا. یہ جمار کیا ہے؟ اردو شرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں درخت خرما کا گوند، کھجور کے درخت سے نکلنے والا ایک مادہ ہوتا ہے، گوند کی طرح ہوتا ہے، جو مخوی بھی ہوتا ہے، لذیذ بھی ہوتا ہے. اور عربی شروع میں اس کو کہا جاتا ہے شحم النخلہ، یعنی درخت خرما کا وہ گودا، وہ پسینہ، وہ عرق جو قابل عقل ہوتا ہے، کھایا جاتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں اس کو پیش کیا گیا. حضرت رسول پاک علیہ السلام نے اس مجلس میں حضرات صحابہ کو پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا درخت ایسا ہے کہ جس کا ہر جز مفید ہے، کارآمد ہے. حضرات صحابہ سوچنے لگے اور سوچ میں بہت آگے تک نکل گئے، الگ الگ اشجار پر ان کی نظر جاتی ہے. بالآخر وہ اپنی لا علمی کا اظہار کرتے. اسی مجلس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمسن تھے. عبداللہ فرماتے کہ میرے ذہن میں حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں جمار کو دیکھ کر خیال آیا کہ وہ شجر نخلہ ہے، یعنی کھجور کا درخت ہے. لیکن بڑے موجود تھے، صدیق اکبر تھے، ان کے والد عمر بن خطاب تھے. تو بڑوں کی موجودگی میں لب کشائی سے میں نے گریز کیا، میں نے ہمت نہیں کی. پھر اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے خود بتلایا کہ اس سے مراد شجر نخلہ، کھجور کا درخت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھجور کا درخت، کہ اس کا پھل کھجور مفید، بہت مفید، مقوی غذا، یہاں تک کہ اطباء نے اس کے 100 فوائد ذکر کیے، 100 سے زائد. کھجور کی گٹلی مفید، شوگر وغیرہ کے علاج میں بہت ہی مؤثر، اس کا صفوف بنایا جاتا ہے. کینسر کی بیماری میں بھی بعض حضرات نے اس کو آزمایا ہے، اس کی گٹلی، اور خود اس کی گٹلی اونٹوں کی غذا. اسی طرح اس کا تنا وہ بھی مفید، اور اس کی شاخیں وہ چھت وغیرہ بنانے کے لیے، سایہ حاصل کرنے کے کام آتی ہے.
اسی طرح میرے بھائیوں اس کا ہر جوز مفید اور کارآمد۔ تو اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امت کا ہر فرد کھجور کے درخت کے مانند مفید اور کارآمد ہے۔ یہ اس امت کی افادیت کو بیان کر رہے اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور میرے بھائیوں اس امت کی یہ خصوصیت اور امتیاز ہے کہ اس کو مدت بہت مختصر ملی، عمل اس سے کم، لیکن اجر و ثواب میں ساری امتوں پر اسے فوقیت حاصل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے امت کی عمر کیا ہے؟ ما بین السبعین والستین، ما بین الستین والسبعین، 60 اور 70 کے درمیان، لیکن اس کے باوجود فضائل میں، اجر و ثواب میں سب سے آگے، کہ کچھ محنت کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر عطا کرے گا۔ یہ امت کا امتیاز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیرھا واکرمھا علی اللہ، کہ مختصر مدت کے لیے ان کو دنیا میں بھیجا گیا، عمریں بہت کم پائی، اعمال ان سے کم کروائے گئے، محنت کم کروائی گئی، لیکن اجر و ثواب کہ ایک شب قدر اگر کوئی آدمی پا لیتا ہے تو 1000 سال کی مقبول عبادتوں سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 سال کی عبادت سے بہتر۔ کتنی بہتر؟ ہاں جی خیر، تو یہ 1000 سے بہتر کتنی بہتر نہیں معلوم، کئی گنا۔ نیت المومن خیر من عملی، تھوڑا عمل اجر و ثواب میں اس امت کو بڑھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ ہے خیرھا واکرمھا علی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور میرے بھائیو حدیث پاک میں ہیں اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری مثال اور اہل کتابین یہود و نصارہ کی مثال ایسے ہی کہ ایک تاجر، ایک آدمی آواز لگائے کہ کون میرے واسطے کام کرے گا صبح صادق سے لے کر نصف نہار تک ایک قرات کے بدلے، تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائے، اور وہ کون ہے؟ یہود۔ اور اس کے بعد وہ آواز لگائے کون ہے جو میرے لیے نصف نہار سے لے کر عصر تک کام کرے ایک قرات کے بدلے، تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائے اور وہ نصارہ ہیں، اور اس کے بعد آواز لگائے کہ کون ہے جو میرے لیے کام کرے، مزدوری کرے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، تو وہ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اور حضور فرماتے میری امت ہے 2 قرات کے بدلے میں۔ تو محنت کروائی گئی عصر سے مغرب تک کے مختصر وقت میں 2 قرات کے بدلے میں۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ برگشتہ ہوتے ہیں، اس آدمی پر خفا ہوتے ہیں کہ یہ کیا انصاف کی بات ہوئی کہ ہم سے کام زیادہ لیا گیا اور ہماری مزدوری صرف آپ نے 1 قرات۔ تو پھر وہ پکارنے والا کہتا ہے کہ هل نقصت من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ کم کیا؟ قالوا لا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر وہ آدمی کہہ رہا ہے ھذا من فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میری طرف سے ایک فضل و نوازش ہے، جسے چاہے میں دوں۔ تو اللہ پاک کا یہ فضل ہے اس امت کے ساتھ، اللہ جسے چاہے اس فضل سے نواز دے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں جنت میں جانا ہے نا، کس کو جانا ہے جنت میں؟ جائیں گے سب انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ساری کوشش، کاوش، محنت، مجاہدہ کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کی صورت میں اللہ کی جنت کی نعمتوں کا حصول۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں جنت نہیں، اللہ کی رضا ہی مقصود ہو، لیکن جنت کی ترغیب اللہ دے رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا، اللہ خود جنت کی طرف بلا رہا ہے، تو جنت والے اعمال کی طرف بلا رہا ہے۔ جنت والے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں جانے والی کتنی صفیں ہوگی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنی قوم امتیں آئے گی، مجموعی طور پر جنت میں جانے والوں کی صفیں کتنی ہوگی؟ 120۔ اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر موسیٰ تک کی تمام امتوں کی مجموعی صفیں ہوگی 40، اور میری امت کی صفیں کتنی ہوگی؟ 80، 2/3۔ یہ ہیں انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ تبارک و تعالی۔ اور آگے میرے بھائیو حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی داخل ہوں گے،
اور ساری امتوں میں سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حرمت الجنت علی الانبیاء کلہم حتی ادخلها وعلی الامم حتی تدخل امتی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرقات المصابیح میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کو حرام کر دیا گیا ہے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھ سے پہلے جنت میں کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو، اور تمام امتوں پر حرام کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ پہلے میری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو، انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن یاد رکھے خیر امت ہونے کے تقاضے ہیں، اس تقاضے کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امر بالمعروف کو لازم پکڑنا ہوگا، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام جس قدر ہوگا، اسی طرح ایمان میں قوت اور مضبوطی آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور پاک علیہ السلام کے فرامین عالیہ کو دل سے قبول کرنے کی اور مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی اور اسے عمل جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کتاب کے اختتام کو اللہ تبارک و تعالی بے انتہا قبول فرمائے۔ اخیر میں جو لائے ھذا حدیث حسن، تو یہاں حدیث حسن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اصطلاح ہے، حسنون سے حسن خاتمہ کی طرف اور کتاب کے حسن اختتام کی طرف اشارہ کر دیا، تو حسن خاتمہ اور حسن اختتام کی طرف اشارہ کر دیا۔ قال المؤلف الکتاب شکر اللہ سعیہ واتم علیہ نعمتہ، قد وقع الفراغ من جمع الاحادیث النبویۃ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم الجمعۃ من رمضان عند رؤیت ہلال شوال سنة 37 و700 بحمد اللہ وحسن توفیقہ، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مؤلف کتاب عرض گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور بنائے، اور اللہ اپنی نعمت کو ان پر تام کرے کہ احادیث نبویہ کے جمع کرنے کا یہ کام، اس سے فراغت واقع ہوئی ہلال شوال یعنی عید کے چاند کو دیکھنے کے وقت جمعہ کے دن کے اختتام پر، یعنی وہ جمعہ کے دن کا اختتام بھی تھا اور شوال کا چاند یعنی عید کا چاند۔ تو گویا کہ احادیث نبویہ کا اختتام یہ خود مسرت کا سامان ہے۔ عید کے معنی بھی مسرت و شادمانی اور خوشی کے، تو عید کا چاند دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی اس گراں قدر کاوش کو کیا ہے ختم فرمایا، تو گویا کہ عیدین کا اجتماع ہو گیا۔ فرامین عالیہ کو جمع کرنے کا یہ عظیم الشان کام یقیناً باعث فرحت، باعث مسرت، باعث شادمانی، اور ہلال شوال عید کا چاند یہ بھی اہل ایمان کے لیے باعث مسرت و شادمانی ہے۔ اور یہ کب اختتام پذیر ہوا؟ سن ہجری 737 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور قرآن و حدیث کے علوم معارف سے ہم سب کو بہرور فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ انعامات والے اساتذہ سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، اور اسٹیج کی ذمہ داری والے اساتذہ سے درخواست ہے کہ یہ جو ٹیبل اور کتابوں کا کرسیوں کا اوپر نظم کیا گیا ہے اس کو اس کی جگہ تک پہنچا دیں۔